بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے ساتھی؟ میری دعا ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس در کی غلامی نصیب فرمائے جس در پر وہ ہمیں تواب الرحیمہ ہو کر ملتا ہے، کہ وہ رحمان دنیا کے قیام تک کے لیے ہے، رحیم آخرت کے لیے ہے، غفار گناہ گاروں کے لیے ہے، اور کریم اپنے دوستوں کے لیے ہے، اور جبار اور قہار اپنے پیاروں کے دشمنوں کے لیے ہے، اور منتقم ہر ظالم کے لیے ہے۔ لیکن تواب الرحیمہ ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے پر ملتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کا یہ انداز بیان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رہنمائی دینے کی بجائے سب سے بڑی انسانی ضرورت کے لیے اس نے رہنمائی دے دی۔ کوئی کتنا بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایمان کے بلند درجات پر خود کو سمجھتا ہو، پھر بھی رب کی بخشش اور رحم اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کوئی خطا کار ہو یا گناہ گار ہو تو بھی اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور رب اس پر اپنی رحیمیت میں سے رحم کر دے۔ اس لیے میرے رب نے خود قرآن پاک میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ دکھایا ہے۔ اس در پر آئے بغیر توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہمیں نہیں مل سکتا۔ اس در پر آئے بغیر قہار، جبار، منتقم رب تو مل جائے گا، رحمت للعالمین کے در پر جھکے بغیر اور پکارے بغیر اور اس ہستی سے تعلق اور نسبت قائم کیے بغیر تواب رحیمان رب ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور اب سمجھنا ہمارا کام ہے کہ جب سب سے بڑی ضرورت یعنی بخشش اور رحمت کے لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دکھایا ہے، تو چھوٹی ضرورتوں کے لیے یا رسول اللہ کی پکار لگانا شرک نہیں ہے بلکہ عین حکم الہی ہے۔ اب کوئی اس بارگاہ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ہونا چاہتا ہے تو یقیناً حکم الہی کی خلاف ورزی کر کے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا گستاخ ہوگا، الیاذ باللہ۔ چونکہ ہماری معاشرت میں دین ملا سے لیا گیا ہے، جس کا ذریعہ معاش ہی دین سکھا کر روزی کمانا ہے، اسی وجہ سے مکمل پیغام حق ہم تک پہنچایا ہی نہیں گیا۔ قرآن کو حفظ تو بہت کرایا گیا مگر افلا یتدبرون القرآن کی صدا کو پس پشت ڈال دیا گیا کہ اگر دین کو ذریعہ معاش بنانے والا کبھی بھی پوری بات سننے والوں کو بتائے گا اور وہ جانتا ہے کہ سننے والے اگر سوچ سمجھ سے کام لے گئے اور فکر قرآنی کے مطابق اعمال کرنے لگ گئے تو میری روٹی تو بند ہو جائے گی، میرا مدرسہ کیسے چلے گا؟ اس لیے خدا را دین مولا سے سیکھیں۔ قرآن کا صحیح مفہوم پانے کی استعداد اگر اللہ کریم نے ہر بندے میں نہ رکھی ہوتی تو پھر وہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون کی آواز نہ دیتا۔ حضرت انسان اتنی قیمتی مخلوق ہے کہ اس کے لیے پورا نظام کائنات پابند کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سوچیں، فکر کریں کہ اتنی قیمتی مخلوق لمحاتی نہیں ہو سکتی۔ اس کو عبدالآباد اور بیش قیمت بنانے والی چیز اس کا شعور ہے، اس کو رب کی طرف سے دی گئی قوت تفکر ہے کہ ساری کائنات کے نظام کا تجزیہ کر کے اس کائنات کے خالق تک پہنچے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے اس نے خود ہی چن کر منتخب کر کے ہمیں رہبر اور رہنما دیے، ان کے ادب و احترام کا حکم دیا، انہیں تسلیم کرنے کا حکم دیا کہ قرآن پاک میں حروف مقطعات بھی ہیں اور یہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ مکمل آیت ہیں۔ مثلا نون، صاد ایک حرف ہونے کے ساتھ ایک مکمل آیت بھی ہیں۔ اسی طرح الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف، طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، سب کے سب حروف مقطعات اپنی جگہ قرآن کی مکمل آیت ہیں، لیکن ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ ان حروف کے نیچے ایز اٹ از انہی کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کریم اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہیں۔ مگر قرآن پڑھنے والے کو حکم ہے کہ ان کو پڑھنا بھی ہے اور ان کو قرآن پاک کا حصہ بھی ماننا ہے، اور ان کو پڑھے بغیر اگر قرآن پڑھو گے تو تمہارا قرآن نامکمل ہوگا، اور ان کے معنی و مطالب کو کھوجنے اور سمجھنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بس ان کو قرآن کا حصہ ماننا ہے اور پڑھنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب یہ کوڈ ورڈز رکھے ہیں قرآن میں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، تو ہمیں پڑھنے کا حکم دے کر کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ قرآن صامت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناطق قرآن ہیں۔
اللہ کریم سامت قرآن میں یہ کوڈ ورڈز رکھ کر ان کو قرآن کا حصہ تسلیم کروا کر ہم سے پڑھوا رہا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوچنا نہیں ہے۔ ان کی حقیقت کو ہماری عقل و شعور سمجھ ہی نہیں سکتے، بس ان کو اللہ کی نسبت سے اللہ کے حکم کے مطابق تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے کل سورہ فرقان کی آیات سے بھی سمجھا اور فکر حاصل کی کہ جو بندہ ان ہستیوں کے احترام میں آ گیا، ان کی شفاعت کا یقین دل میں لے کر ان ہستیوں کے وسیلے سے اپنے رب کریم کی معرفت پا گیا اور ان ہستیوں کی اتباع جسے قرآن نے اللہ کی سبیل قرار دیا ہے، ان کے لیے رب فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبْدِلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور 71 نمبر کی آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ 71 نمبر آیت کا ترجمہ سنیں، جو بدعقیدگی سے توبہ کر لے اور اچھا عمل کرے وہ اللہ کی طرف ایسے ہی رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ 70 اور 71 دونوں آیات میں عملہ صالحہ فرمایا گیا ہے، اکیلا ایک ہی ایسا عمل جو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو بھی ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیتا ہے اور قبولیت اور یقین کی منزل تک پہنچا دینے والا وہ واحد عمل مودت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ خدا را سمجھیں، جیسا کہ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، وضو شرط ہے، اسی طرح سے قبولیت اعمال کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت دل میں ہونا لازمی ہے کہ یہ جذبہ انسان کو اللہ کریم کی بندگی سکھا دیتا ہے، خوشی کی تہذیب اور غم کے اظہار کا سلیقہ سکھا دیتا ہے، گناہوں پر احساس ندامت کے بعد توبہ کی توفیق ملا دیتا ہے۔ اور سورہ فرقان ہی کی 23 نمبر آیت میں ان ہستیوں کا احترام نہ کرنے والوں، ان کو وسیلہ شفاعت نہ ماننے والوں اور ان کو اللہ کی سبیل نہ ماننے والوں کے لیے سخت وعید ملی کہ ان کے اعمال یعنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات سب ہباء منصورہ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، کہ ان کا اللہ اللہ کرنا اللہ کریم کی محبت میں نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ان ہستیوں کی محبت میں اللہ اللہ کرتے ہیں انہی کو تو قرآن ولی اللہ فرما کر ان کی شان بتاتا ہے۔ وہ احترام جو اللہ کریم کے چنے ہوئے بندوں کا ہو، وہ نسبت جو اللہ کریم کی وجہ سے ہو، وہ واجب بھی ہے اور بارگاہ الہی میں پسندیدہ بھی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ فرماتا ہے من احان لی ولی فقد برزنی بالمحاربہ، جس نے میرے ولی کی توہین کی، اہانت کی، اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اللہ کریم کی طرف سے 2 عمل کرنے پر جنگ کا اعلان سننے کو ملتا ہے، ایک سود کھانے والے کے لیے اور دوسرا اللہ کریم کے ولی کی اہانت یا توہین کرنے والے کے لیے۔ غور کریں تو دونوں چیزیں ہی سمجھ آ جاتی ہیں کہ سود کھانے والا اپنے اصل مال کے اوپر ناجائز رقم وصول کرتا ہے اور اس بھول اور دھوکے میں رہتا ہے کہ میری رقم بڑھ رہی ہے۔ بہن، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی کو محترم نہ سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو وسیلہ نہ ماننے والا اور اللہ کریم کے سامنے کسی ہستی کو شفاعت کے قابل نہ سمجھنے والا اور سبیل اللہ کی اتباع نہ کرنے والا، لبادہ دین کا اوڑھ کر ظاہری عمل کو شدھ مت سے ادا کر رہا ہوتا ہے، خود کو دیندار کہلوا کر اپنی تو عزت کروا لیتا ہے معاشرے میں، اور جن ہستیوں کے لیے اللہ کریم نے تکریم واجب کی ہے اور جن کو مقام تسلیم پر کھڑا کر کے ان کو ادب و مودت میں تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ان تمام احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے اور خود کو متقی، پرہیزگار، دیندار کہلوا کر دین سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ یاد رکھیں، حکم کے سامنے سر جھکانا اور ہے اور حاکم کے سامنے سر جھکانا اور ہے۔ یہ کمال صرف اس خاندان کو تسلیم کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، انسان 2 جہانوں سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور علم اور عمل کے راستے پر راحت محسوس کرتا ہے، اپنی رب کی رضا پانے کے لیے محبت کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی میں
جو بھی کام کرتا ہے للہ کرتا ہے، اسی لگن میں باللہ ہو جاتا ہے، ما اللہ ہو جاتا ہے، اے اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر آخری سٹیج من اللہ ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی خوشبو قرآن میں کل پھر بات ہوگی۔ میرا رب ہمیں اپنے محبوبین کے در کی گدائی میں بادشاہی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔